خانہ کعبہ دنیا کا مقدس ترین مقام، جسے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم گھر کی تعمیر کے دوران حیرت انگیز معجزات کا ظہور ہوا؟ یہ وہ واقعات ہیں جو نہ صرف اللہ کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں بلکہ ایمان کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران پیش آنے والے ان انوکھے اور حیران کن معجزات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی قربانی، اطاعت اور اللہ کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس ایمان افروز سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، جانیے وہ حقائق جو آپ کو حیران اور متاثر کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور قربانی کی بہترین مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو یہ کام نہایت عاجزی اور خلوص کے ساتھ انجام دیا گیا۔ تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یہ دعا کی اہمیت ہے۔ یہ دعا صرف ایک درخواست نہیں تھی بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کا ظہور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار صرف نیت اور اللہ کے سامنے جھکنے پر ہے۔ دعا کے الفاظ میں یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا اس یقین کے ساتھ کی گئی کہ اس کی محنت کو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ قبولیت کا سب سے بڑا نشان یہ تھا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے عبادت کا مرکز بنا دیا۔ یہ معجزہ تھا کہ ایک بے آباد علاقے میں تعمیر کیا گیا یہ گھر نہ صرف زمین پر اللہ کی توحید کا پہلا مرکز بنا بلکہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ بھی ٹھہرا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو دنیا کا سب سے زیادہ بابرکت والا مقام بنا دیا۔ وہ زمین جو سنسان اور بنجر تھی آج دنیا کے سب سے زیادہ مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ اثر ہے کہ ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں اور اس مقام کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی عظمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اسے برکتوں کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ یہ دعا ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنے اور اپنی زندگی کے ہر عمل میں عاجزی اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزری۔ ان کے ہر عمل میں اللہ کے حکم کی مکمل پیروی شامل تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی انہی کے مشن کا ایک حصہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا اور انہیں اس مقدس فریضے کے لیے چنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے بے آبا و گیا وادی میں چھوڑا تو وہ ایک خالص آزمائش تھی۔ اس وقت مکہ ایک غیر آباد اور سنسان علاقہ تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان۔ یہ اللہ کے حکم پر ایمان اور بھروسے کا امتحان تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس جگہ پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز اور عبادت گاہ کے طور پر منتخب کیا۔ یہ دنیا کا پہلا گھر تھا جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو ایک ایسا مرکز دیا جائے جہاں وہ اپنے رب سے تعلق جوڑ سکیں اور اپنی زندگی کا اظہار کر سکیں۔ یہ جگہ کوئی عام مقام نہیں تھی۔ روایات کے مطابق یہ وہ جگہ تھی جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں زمین پر پہلی بار اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس لیے اس مقام کو اللہ نے خاص طور پر منتخب کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے واضح ہدایت ملی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح کرنی ہے۔ یہ ہدایت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے مقام کی نشاندہی کی، بتایا کہ اس کی بنیادیں کہاں سے شروع کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ حکم ایک عظیم آزمائش بھی تھا۔ ایک ایسے علاقے میں جہاں کوئی وسائل موجود نہیں تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر ایک مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام وسائل مہیا کی اور ان کے کام میں آسانی پیدا کی۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ ایک بنجر زمین پر ایک ایسا گھر تعمیر کیا گیا جو قیامت تک کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے مرکز عبادت بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کے دوران اللہ کے حضور عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس گھر کو اس نیت سے تعمیر کیا کہ یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کا مرکز رہے۔ اس میں آنے والے لوگ اللہ کی توحید کے پیغام کو سمجھیں۔ ان کی نیت اور خلوص کا اثر تھا کہ یہ جگہ قیامت تک کے لیے مقدس اور برکت والا مقام بن۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تو انہیں خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں کا پتہ چلا جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کی تھیں۔ یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا کہ انہیں ان بنیادوں کا پہچاننا ممکن ہوا۔ ان بنیادوں کو مضبوط کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ اللہ کی جانب سے دعا کی قبولیت کا وعدہ۔ تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ گھر قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں کا مرکز بنے، اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اور قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ گھر دنیا کا تمام مومنوں کے لیے ایک مقدس مقام ہوگا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک عظیم عبادت تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نوجوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکمل طور پر مدد فراہم کی۔ یہ باپ اور بیٹے کی قربانی، اتحاد، اللہ کی رضا کے لیے خالصاً کی گئی محنت کی ایک مثال داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، لیکن اس مشن میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماعیل جو اس کے وقت نوجوان تھے اپنے والد کا شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، تعمیر میں بھرپور تعاون کیا۔ یہ ایک عظیم سبق ہے۔ والدین کی اطاعت اور اللہ کا احکامات کی پیروی زندگی کے سب سے بڑے مقصد میں شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وادی مکہ میں موزوں پتھر کی تلاش کا کام انجام دیا۔ وہ اپنی والدہ کی تربیت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی محنت کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے وادی کی سخت گرمی، دشوار زمین میں بہترین پتھر ڈھونڈے اور اپنے والد کو مہیا کیے۔ جب دیواریں تعمیر ہونے لگیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھروں کو اٹھا کر اپنے والد کو دیوار میں لگانے میں مدد دی۔ وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہر کام میں اپنے والد کے احکامات کی تعمیل کرتے رہے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان پر پتھروں رکھنا مشکل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خاص پتھر لا کر دیا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باغ کی تعمیر مکمل کی۔ یہ پتھر آج مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار صرف ایک مددگار اور نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے سامنے مکمل اطاعت اور قربانی کا نمونہ بھی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام تعمیر نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے جسے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ اس تعمیر کے دوران اللہ تعالیٰ نے کی مدد ہر قدم شامل حال رہی۔ حضرت اسماعیل کی عمر اور قوت باوجود یہ کہ اللہ کی خاص برکت تھی، انہوں نے اتنے عظیم کام کو انجام دیا کہ ان کی محنت، اطاعت اور خلوص کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دنیا کے مقدس ترین گھر کی تعمیر مکمل کروائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ صرف جسمانی طور پر مدد کر رہے تھے بلکہ ان کا دل اور زبان مسلسل اللہ کے ذکر اور دعا میں مصروف تھا۔ یہ باپ اور بیٹے کی روحانی کیفیت کا مظہر تھا جو تعمیر کے ہر لمحے کو عبادت میں تبدیل کر رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین کی خدمت، اللہ کے حکم کی پیروی ہر مسلمان کا فرض۔ انہوں نے اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کی اطاعت کے بعد اپنے والد حضرت ابراہیم کا بھرپور ساتھ دیا، اور یہ کردار قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا، اور مسلمان آج بھی ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان کے کردار سے سیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے محنت اور خلوص کا کیا اہمیت ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم نے ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں بلند کی۔ یہ پتھر جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، اللہ کے حکم سے نرم ہوا اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس میں محفوظ ہو گئے، اور یہ نشان آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہیں۔ وہ دنیا بھر کے مسلمان ان کو دیکھ کر ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ یہ معجزاتی پانی نہ صرف اس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے زندگی کا ذریعہ بنا بلکہ آج تک دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان اور لاکھوں لوگ اس پانی سے بابرکت ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت جبرائیل السلام نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کی رہنمائی کی، اور انہوں نے تعمیر کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کی اور خانہ کعبہ کو اس کی اصل شکل میں بنانے میں مدد فراہم کی۔ یہ اللہ کی خاص مدد کا مظہر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی ہر محنت اللہ کی برکت شامل تھی۔ بغیر کسی جدید آلات ایک مضبوط پائیدار عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور خانہ کعبہ کو قیامت تک کے لیے عبادت کا مرکز بنا دیا۔